اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون یہ سورہ آل عمران کا درس چل رہا ہے. آیت نمبر 33 سے ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ کافروں سے بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے حضرت آدم کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بعضوں کو اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو. تمام جہان پر ان میں بعضوں کی اولادیں ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں خوب جاننے والے ہیں. یہ اس میں دراصل جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبوت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت نوح اور آل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض کو. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی بہت سارے نبوت سے سرفراز ہوئی. حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب. حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب ہیں، وہ بھی نبی ہیں. پھر ان کے خاندان میں تو نبوت کا ایک سلسلہ ہے. ان تمام میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سارے جہان میں ان لوگوں کو نبی بنایا. آل عمران میں سے بھی. آل عمران آل کے بناتے خاندان والے. عمران کے خاندان والے بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پر خاندان ہی مراد ہے، ان کے آل اولاد میں سے. عمران سے مراد کون ہے؟ ایک عمران تو آگے آ رہا ہے جن کا تذکرہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد صاحب، ان کا نام بھی عمران ہے، خود قرآن نے بیان کیا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام بھی عمران ہے. تو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون ان کے صاحبزادے نبی بنائے. اور اگر آل عمران سے حضرت مریم ہو، حضرت مریم کے والد صاحب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا. بہرحال اللہ رب العزت فرماتے کہ حضرت آدم، حضرت نوح
اور اولاد ابراہیم میں سے بعض کو اور اولاد آل عمران میں سے بعض کو ہم نے نبوت عطا فرمائی. ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی اولادیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تو ساری کائنات ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد حضرت آدم کو چھوڑ کر سارے ہیں، ان میں سے ان کا تذکرہ کیا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آل عمران، یعنی جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل آئے ہیں وہ سب کے سب آل ابراہیم میں ہیں. آل عمران میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے حضرت آل عمران میں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب ہیں، تو پھر ان کے نیچے بھی بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں. اذ قالت امرأة عمران ربی، یہاں سے جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا اور پیدائش کا ایک واقعہ پس منظر بیان کیا گیا. دراصل بیان کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن ان کے واقعے سے پہلے ان کی ماں حضرت ابراہیم، حضرت مریم اور ان کی نانی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ترجمہ سے پہلے جو ہے ایک واقعے کو ذہن میں رکھے کہ حضرت مریم یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں تھی، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی ہیں حضرت مریم کے خالو ہوئے، حضرت مریم کے خالو ہوئے. اور حضرت مریم کے والد صاحب کا نام اسی آیت کے اندر ہے امرأۃ عمران میں، کہ ان کے والد صاحب کا نام عمران تھا. اور بعض روایات سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے والد صاحب بیت المقدس کے امام تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی خدمت وغیرہ سے اور جو تبلیغ وغیرہ ہے اس کام سے منسلک تھے. اور اس زمانے میں اس شریعت میں اللہ کی عبادت کا ایک خاص طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر وقف کر دیتے تھے. اس سے اپنی کوئی ذاتی کام نہیں لیتے تھے لوگ، بس یہ اللہ کے نام پر ہے، بس وہ دین کے کام کریں گے. دین کا پھیلانا، عبادت، ریاضت، اچھے کام کرنا، لوگوں کو سمجھانا، اسی کام کے لیے لوگ جو ہے چھوڑ دیتے تھے. انہیں میں ایک یہ بھی تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ بیت المقدس کو تقدس جو ہے وہ اسلام سے پہلے بھی تھا حاصل. تو اس کی خدمت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر جو بھی کام امور انجام دیتے ہوں گے، دینی کام انجام دیتے ہوں گے، بہت سارے لوگ آتے جاتے ہوں گے، ان لوگوں کی خدمت کرنا، ضروریات کا انتظام کرنا. تو یہ بھی ایک اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ تھا. حضرت مریم کی والدہ نے جب یہ اپنی مادر رحم میں تھی، حضرت مریم حمل سے تھی حضرت ان کی والدہ، تو اس وقت انہوں نے ایک نظر مانی، منت مانی کہ یہ جو حمل میں جو بچہ ہے اس کو میں اللہ کے واسطے وقف کرتی ہوں، اور اس کی صورت یہ ہے کہ بیت المقدس کے لیے کی خدمت کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی، آزاد کر دوں گا، بیت المقدس کی خدمت میں لگا رہے وہ بچہ، میں اپنی خدمت اس سے نہیں لوں گی، دین کے دنیاوی کام اس کو انجام نہیں دے گا وہ بچہ. تو یہ منت مانی حالت حمل میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ. جب ولادت ہوئی تو یہ سوچ کر انہوں نے نظر مانی تھی کوئی لڑکا ہوگا، بیت المقدس کی خدمت انجام دینا ہے، لیکن یہ لڑکی ہوئی. بہرحال لڑکی ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کہا کہ ہم نے اس کو اللہ رب العزت نے اس کو خدمت کے لیے قبول کیا. فتقبلها ربها بقبول، اللہ رب العزت نے لڑکی ہونے کے باوجود جو ہے ان کو قبول کیا. چنانچہ وہ اس بچی کو لے کر بیت المقدس میں آئیں وہ، اور وہاں پر جو بھی مجاورین تھے، بیت المقدس کی خدمت پر معمور تھے، جو بھی وہاں پر بزرگان دین، علماء اکرام تھے، ان کے سامنے اپنی بات رکھی کہ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں، میں نے نظر مانی تھی. اب وہاں پر چونکہ اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ خود ان کے والد صاحب یعنی حضرت مریم کے والد صاحب بھی جو عمران ہے وہ بیت المقدس کے امام تھے، لیکن ان کی ولادت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو امام صاحب کی بچی ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ بھائی ایک اچھے سلسلے سے یہ بچے آتی ہیں، بہت سارے جو وہاں پر لوگ تھے
جو بزرگان دین تھے ان لوگوں میں آپس میں تنافس ہوا، یعنی یہ ہوا کہ ہم لیں گے، کسی نے کہا کہ ہم لیں گے، میری نگرانی میں یہ بچی پرورش پائے گی، کسی نے کچھ کہا۔ اور حضرت زکریا بھی تھے ان میں، جو چاہتے تھے کہ وہ بچی مجھے ملے، میں اس کی پرورش و پرداخت کروں۔ اب یہاں پر نوبت آ گئی کہ بھائی کن کو دیا جائے۔ حضرت زکریا کا کہنا تھا کہ یہ میں اس کا خالو ہوں اور ان کی خالہ میری زوجیت میں ہے اور خالہ ماں کے مانند ہوتی ہے، اس وجہ سے مجھے زیادہ حق۔ لیکن بہرحال دوسرے لوگوں نے نہیں مانا، تو بالآخر خود قرآن نے بیان فرمایا کہ یہ صورت طے پائی کہ کوٹی ڈال کر جو ہے پورا اندازی کے ذریعہ یہ طے کیا جائے کہ بھائی کس کو یہ بچی ملے خدمت کے پرورش کے لیے۔ پورا کی صورت خود قرآن نے بیان فرمائی کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک پانی کے اندر قلم ڈالنا ہے اور پانی ایک رو میں بہہ رہا ہے، جس کا قلم الٹے رو میں بہے گا، یعنی کہ پورب کی جانب پانی جا رہا ہے تو جس کا قلم پچھم کی جانب تیرنے لگے تو سمجھ لیجیے کہ وہی آدمی اس بچی کی پرورش کرے گا۔ تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کو کامیابی ملی، ان کا جو قلم تھا وہ پچھم کی جانب یعنی کہ الٹے رو میں بہنے لگا، جس کی بنیاد پر سب نے فیصلہ دیا کہ یہ بچی انہی کی پرورش میں رہے گی۔ الغرض وہ بچی یعنی حضرت مریم ان کے پرورش میں آ گئی۔ انہوں نے بیت المقدس میں ہی ایک محفوظ کمرے میں ان کو رکھ دیا اور ان کے دودھ پلانے کھلانے پلانے سب چیز کا انتظام کیا۔ وہ بچی بڑی ہوئی اور جب بڑی ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ وہ دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے تھے، لیکن جب آ کر دیکھتے تو خود قرآن میں بیان کیا کہ وہاں پر قسم قسم کے پھل ان کے پاس پاتے تھے، وہ ہر طرح کے پھل فروٹ اور بے موسم پھل۔ آج تو بے موسم پھل مل بھی جاتا ہے، اسٹور کولڈ اسٹور ہے کیا ہے، بلکہ بہت سارے پھل تو اب پورے سال ہو گئے، اس کا کوئی پتہ نہیں رہتا کب موسم آیا کب گیا۔ تھوڑا سا بھاؤ جب نیچے ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ہاں اس کا یہ موسم ہے، ورنہ زیادہ تر پھل جو ہے وہ پورے سال ہو گیا ہے، پورے سال آپ کو سب کچھ مل جائے گا، یعنی تو سال کا اکثر حصہ مل جاتا ہے۔ تو حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پاتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، تو ان کو تعجب ہوتا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھی انا لکی ھذا، یہ سب کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا وہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں یہ کسی انسان کی جانب سے نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے، چونکہ وہ بھی تو نبی تھے، یہ ان کی کرامت ہے، کیونکہ وہ بھی ایک تو خاندانی سلسلے ایک ایسا سلسلہ تھا ان کا، نیک سلسلہ تھا، دوسری جانب وہ بھی ایک نبی کی پرورش میں زیر سایہ پرورش پائی تھی، تو وہ عبادت ریاضت میں ہی ان کا وقت گزرتا تھا۔ بیت المقدس میں جو کمرہ دیا تھا ان کا وقت عبادت ریاضت میں ہی گزرتا تھا، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت کے طور پر ان کو یہ سب چیزیں عطا کی ہیں۔ اب یہاں پر سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیچ میں بیان کر دیا، وہ یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اب تک کوئی اولاد نہیں تھی جبکہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ حضرت زکریا نبی ہیں، ہم اور آپ عام مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، تو نبی کا عقیدہ تو اور بھی پکا ہوگا کہ اللہ رب العزت بڑھاپے میں اور ہر حال میں اولاد دے سکتا ہے، اس کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ لیکن کبھی انہوں نے اس طرح کا واقعہ دیکھا نہیں تھا، خلاف عادت، عام طور سے جو نہیں ہوتا ہے وہ اس کو اس طرح کا مشاہدہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کبھی جرأت نہیں ہوئی کہ اولاد نہیں ہے تو اللہ رب العزت سے مانگ لیں، جرأت نہیں ہوئی، چاہتے تو تھے ہی لیکن جرأت نہیں ہوئی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم کا پھل حضرت مریم کو عطا کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کو بھی لگا کہ اللہ رب العزت ان کو اگر مانگیں گے تو ضرور جو ہے بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتے ہیں، بے موسم پھل دے سکتے ہیں۔ تو بڑھاپے میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں کو دے سکتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے، اس وقت مطلب یہی چیز دیکھ کر کہ جو ذات بے موسم کا پھل دے سکتی ہے وہ ہم کو اگر ہم مانگیں گے تو ضرور جو ہے اولاد بڑھاپے میں بھی دیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی، فرشتوں کے ذریعہ خوشخبری سنائی گئی، ان کا نام بھی بتا دیا گیا
اور ان کی صفات بھی بتا دیے گئے کہ وہ کیسے ہوں گے. سیدا و حصورا و نبیا، جو اولاد آنے والی وہ بھی نبی ہوں. حضرت یحییٰ ان کا نام ہوگا. اور حصور یعنی اللہ کی عبادت میں جٹے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ نفسانی خواہشات سے بھی رکنے والے ہوں گے. جائز نفسانی خواہشات سے رکنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ نکاح جو کہ جائز ہے اس سے بھی وہ جو ہے کنارہ کش ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کے لیے نہیں ہے یہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ذہن جو ہے، جن کا ذہن اللہ کی یاد کی طرف بالکل پیوست ہو جاتا ہے، اور ان کو اللہ اور اللہ کی بات کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. بس اللہ اللہ ہی کرنا ان کا اسی میں دل لگتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے ظاہر سی بات ہے، ایسا شخص جب نکاح کرے گا تو کیا کرے گا؟ بیوی پر ظلم بھی ہوگا نا، بال بچوں پر ظلم ہوگا. ایسے شخص کے لیے وہی ہے شریعت کا حکم کہ اگر کوئی شخص نکاح کی ذمہ داریوں کو انجام نہ دے سکتا ہو، چاہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا ذہنی رجحان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کی باتوں کی طرف ہی ہو. تو ایسے شخص کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ نکاح نہ کرے. چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا سارا مزاج جو ہے وہ اللہ کی جانب ہوتا تھا. وہ حصور اسی وجہ سے ان کو کہا گیا، یعنی اپنے آپ کو دینی جائز نفسانی خواہشات سے بھی روکنے والے. بہرحال اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹے یعنی حضرت زکریا کی بشارت سنائی. اور پھر آگے حضرت زکریا نے سوال کیا، انا یکون، یہ کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. خود ہی پہلے سوال کیا، پھر یہ کہہ رہے ہیں. تو اس سوال کا مقصد سمجھیے، اس سوال کا مقصد کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ کیفیت ہے، کیا یہ صورت ہوگی کہ ہم دونوں بوڑھے ہی رہیں گے اور ہمیں اولاد ہوگی، یا یہ کہ یہ صورت ہوگی کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی ہوگی. یہ ہے انا یکون لی غلام ولم یمسسنی، انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، جبکہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا اور میری بیوی بانجھ ہے. کیسے ہوگا؟ کیا مجھے میرا بڑھاپا ختم ہوگا، ہم دونوں کو جوان کر دیا جائے گا، یا یہ کہ اسی حالت میں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال کذالک، اسی حالت میں بوڑھے رہتے ہوئے ہی اللہ رب العزت عطا کریں گے. یفعل ما یشاء، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے کوئی علامت پوچھی. علامت اس لیے پوچھی، یہ علامت اس لیے نہیں کہ بہت مطابلے ہو گئے، بلکہ اس لیے پوچھی، نبی ہے وہ، علامت اس لیے پوچھی تاکہ مزید جو ہے اس دوران اللہ کی شکر گزاری میں مشغول رہوں. اس لیے اللہ رب العزت نے علامت بھی یہ بتلائی کہ شکر گزاری کے علاوہ کوئی زیادہ کام کر بھی نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تکلم الناس، کہ آپ آدمی سے بات ہی نہیں کر پائیں گے، آپ کی زبان سے آواز ہی نہیں نکلے گی، صرف اللہ اللہ ہی کرتے رہیں گے، ہے نا. تو اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے کہ حمل ٹھہر گیا، اور پھر اس کے بعد جو بھی ہے پروسیس اس سے ولادت ہوگی. پھر تو حمل کی اور پیدائش کی جو علامت ہے وہ یہی بیان فرمائی کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کی 3 روز تک آپ گفتگو نہیں کر پائیں گے، الا رمزا، ہاں جو ہے اشارے وغیرہ سے آپ گفتگو کر سکیں گے، لیکن زبان سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد ہی بیان فرمائیں گے. الغرض حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ نبی بنائے گئے، اور جیسا اللہ نے فرمایا تھا وہ سب ہوا. اب ترجمہ پڑھ لیجیے. اس کے بعد یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا، چونکہ اصل انہی کا واقعہ بیان کرنا تھا. ان سے پہلے ان کی والدہ کا اور ان کی نانی کا تذکرہ کر دیا گیا، اور اس زمانے کے حضرت زکریا علیہ السلام ہے تو ان کا بھی تذکرہ کر دیا. جبکہ عمران کی بیوی نے حالت عمل میں عرض کیا. عمران کی بیوی نے عرض کیا. عمران کی بیوی کون ہے؟ حضرت مریم کی والدہ، حضرت عمران ان کے والد صاحب ہوئے.
جبکہ عمران کی بیوی نے حالت حمل میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے کہ وہ آزاد رکھا جاوے گا، یعنی آزاد رکھا جاوے گا اس معنی کر کے اس کو دنیاوی الجھن نہیں ڈالا جائے گا، وہ میرے لیے کچھ کام نہیں کرے گی، وہ صرف اور صرف اللہ واسطے کام کرے گی۔ اور اس زمانے میں صورت وہی ہوتی تھی، بیت المقدس کے خدمت کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعہ کوئی بڑا دینی کام انجام دیا جاتا ہو اس زمانے میں بیت المقدس میں، اسی کام میں لگا دیا جاتا ہو آدمی کو۔ سو آپ مجھ سے ولادت کے بعد قبول کر لیجیے، یعنی ابھی نظر مانتی ہوں جب بچہ پیدا ہو تو اس کو قبول کر لیجیے گا۔ بے شک آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ پھر جب لڑکی جنی حسرت سے یعنی لڑکی کی ولادت ہوئی تو حسرت سے کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، میں تو وہ حمل لڑکی جنی یعنی اس حمل سے بچی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس کو جو انہوں نے جنی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو معلوم نہیں کہ بچی ہے، لیکن انہوں نے تعجب اور حسرت سے یہ بات کہی کہ میں نے تو یہ نظر مانی تھی، اب بچی پیدا ہو گئی، اور وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں، اور میں نے اس لڑکی کا، ظاہر سی بات ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں اس حوالے سے دینی خدمت کے لیے، دینی کام کے لیے چھوڑ دینا، لڑکا اور لڑکی اس معنی کا برابر نہیں ہے، اور دوسرے کام میں ہو سکتے برابر ہو جائے لیکن اس معنی کا برابر نہیں ہے۔ اور فرماتی ہے کہ اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، حضرت مریم کی والدہ کہتی کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، ظاہر ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا تو انہوں نے ہی نام رکھا ہوگا۔ اسی سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کو بھی نام رکھنے کا، بچہ اور بچی کا نام رکھنے کا حق ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو اگر کبھی ہو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ دیکھیے چونکہ وہ دینی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اس لیے شیطان مردود سے پناہ میں رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا۔ پھر ان کو یعنی مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بوجہ احسن قبول فرما لیا، یعنی اگرچہ لڑکی ہوئی لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا، اور عمدہ طور پر ان کو نشو و نما دیا، یعنی بہت اچھی پرورش، خود اللہ رب العزت کا ہے، اس کا مطلب بہت شاندار پرورش ہوئی تھی، اور حضرت زکریا کو ان کا سرپرست بنایا۔ سو جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عمدہ مکان میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئی؟ وہ کہتی کہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق روز رزق عطا کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب عنایت کیجیے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اولاد، بے شک آپ بہت سننے والے، دعا کو سننے والے ہیں، لہذا پس پکار کے کہا، یعنی یہ دعا مانگی انہوں نے فنادت، اب یہ آگے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیا۔ آگے فرماتے ہیں پس پکار کے کہا ان سے فرشتوں نے، اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے کا کلمت اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور جسٹ بعد حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو ایک نبی جو پہلے آتا ہے بعد میں آنے والے کی تصدیق کرتا ہے، تو حضرت زکریا حضرت یحییٰ کے جسٹ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی بشارت دیں گے کہ حضرت ایک ایسے نبی آنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ جن کے یہ سب اوصاف ہوں گے، یہ ہے تصدیق کرنے والے کا مطلب۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ خاص طور پر جن کی کتابیں دنیا میں رہی ہیں اور آج بھی موجود، اگرچہ اس کی شکل میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن انہوں نے بھی، خود قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی آنے کی۔ تو حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ کلمت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے بنے، صرف اللہ کے کلمہ کن سے بنے ہیں بغیر باپ کے، وسیداً اور مبتدا ہوں گے، اور اپنے نفس کو لذات سے بہت دور رکھنے والے ہوں گے،
اور اسی میں یہ ہے کہ نکاح بھی نہیں کریں گے وہ، اور نبی بھی ہوں گے اور اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ زکریا نے حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا اور میری بیوی بھی بچے جننے کے لائق نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیوں ہے؟ سوال شک نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ میری حالت میں کوئی تبدیلی ہوگی یا بڑھاپا رہتے ہوئے ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اسی حالت میں لڑکا ہو جائے گا، بوڑھا رہتے ہوئے ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کرتے ہیں، ارادہ کریں کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک بات نہ کر سکو گے سوائے اشارے کے، اور اپنے رب کو دل سے بکثرت یاد کیجیے اور زبان سے بھی تسبیح و تقدیس کیجیے، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی، کہ اس کی قدرت رہے گی، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بلا شبہ تم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب یعنی مقبول فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے، اور تم کو تمام جہان کی عورتوں کے مقابلے میں تم کو منتخب کیا ہے۔ اور اے مریم اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی، اور سجدہ کرو اور رکوع کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ قصہ من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں۔ یہ جو ہے چھوٹا سا مختصر سا اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، اور اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ 500-600 تقریباً 600 سال پرانا واقعہ ہے اللہ کے رسول کی ولادت سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں بیان ہی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، نہ کسی سے پڑھنا سیکھا ہے، نہ ان لوگوں کے سماج میں جا کر رہے ہیں، پھر بھی بیان کر رہے ہیں، اور وہ اگر میچ کیجیے گا تو عیسائی لوگ اس کی تصدیق بھی کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ ترمیم کریں تو وہ ان کی بات معتبر نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے یہ کر دیا۔ تو یہ صاف بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعہ یہ بتایا، اللہ رب العزت نے بتلایا، کیونکہ بظاہر جانکاری کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو صاف بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی بتلایا ہے، اور اللہ رب العزت جس کو بتلاتے ہیں ڈائریکٹ وحی کے ذریعہ اس کو کیا بولتے ہیں نبی۔ تو یہ واقعہ بیان کرنا خود نبوت کی ایک دلیل ہے، وہی کہتے ہیں اللہ رب العزت ذالک میں، اور یہ قصے من جملہ غیب کی خبروں کے ہم ان کی وحی بھیجتے ہیں آپ کے پاس، اور ان لوگوں کے پاس آپ نہ تو اس وقت موجود تھے جبکہ وہ پورا کے طور پر اپنے قلموں کو پانی میں ڈالتے تھے کہ ان سب میں کون شخص حضرت مریم کی کفالت کرے، اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جبکہ وہ باہم اختلاف کر رہے تھے وہی کہ کون اس کی پرورش کرے گا۔ چلیے اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین شریعت کا پابند بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔